يا رحمة للعالمين يا محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت پروجیکٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 9. قصی کی اولاد میں بنو عبد الدار، بنو عبد شمس، بنو امیہ اور بنو نوفل کا تعارف. بنو قصی. قصی بن کلاب وہ شخص تھے کہ جنہوں نے قریش میں سب سے پہلے بنو خزاعہ سے مکہ کی حکومت واپس لی تھی. انہوں نے بنو خزاعہ کے سردار حلیل کی بیٹی حبی سے نکاح کیا تھا. بیت اللہ کی تولیت ان کو سردار حلیل کی دامادی کی عوض ملی. بنو خزاعہ نے اپنے سردار کے فیصلے کو قبول نہ کیا. جنگ ہوئی اور بالآخر صلح کے نتیجے میں قصی کے لیے بیت اللہ کی تولیت قبول کر لی گئی، جبکہ بنو خزاعہ کو ان کے مقتولین کی دیت دے دی گئی. قصی نے 460 عیسوی میں مکہ میں دار الندوہ یعنی ایک پارلیمنٹ کی بنیاد رکھی تھی، جس میں قریش اپنے اہم امور میں باہمی طور مشورہ کیا کرتے تھے. یہ عمارت بیت اللہ کے سامنے تھی. اسی عمارت میں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. قصی کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے ربیعہ بن حرام سے نکاح کر لیا تھا. ان کے شوہر کا قبیلہ بنو عزرہ شام کی سرحد پر واقع تھا. قصی اس وقت دودھ پیتے بچے تھے. جوانی کے زمانے میں مکہ واپس لوٹ آئے. اس عرصہ میں انہوں نے اہل شام سے ریاست و سیاست کی امور سیکھے. انہوں نے رفادہ کے نام سے قریش پر سالانہ ٹیکس عائد کیا کہ جس کا مقصد حاجیوں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی تھا. انہوں نے مکہ میں حاجیوں کے لیے ایک کنواں بھی کھدوایا تھا، کیونکہ زمزم کا چشمہ بیرونی حملہ آوروں کے فساد کے سبب دفن ہو چکا تھا. قصی کی اولاد میں عبد الدار بڑے بیٹے تھے. قصی نے سارے مناصب انہیں دے دیے، جس سے دوسرے بیٹوں سے ان کا اختلاف پیدا ہو گیا. بیٹوں میں جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی اور مصالحت کے نتیجے میں سقایا اور رفادہ یعنی پانی پلانے اور کھانا کھلانے کے ڈپارٹمنٹس عبد مناف کے حصے میں آئے. ندوہ یعنی پارلیمنٹ، بیت اللہ کی دیکھ بھال یعنی چابیاں وغیرہ، اور لواء یعنی جنگ میں جھنڈا اٹھانے کا شعبہ اور ڈپارٹمنٹ عبد الدار کے پاس رہا. بنو عبد الدار. بنو عبد الدار میں نضر بن حارث بڑے سرداروں میں سے تھا. یہ قرآن کے مقابلے میں قصے اور آلات موسیقی شام یا فارس سے لے آیا تھا تاکہ لوگوں کو قرآن سے روک سکے. غزوہ بدر میں مقتول ہوا. مروی ہے کہ آیت مبارکہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اسی کے بارے میں نازل ہوئی تھی. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، اگر یہ قرآن مجید آپ کی طرف سے حق سچ ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل فرما یا دردناک عذاب ہی لیا. ایک اور قول کے مطابق آیات مبارکہ وَقَالُوا رَبَّنَا أَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ. ترجمہ، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں قیامت سے پہلے ہی ہمارے حصے کا عذاب دے دے. اور آیت مبارکہ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع. ترجمہ کہ ایک مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب مانگا ہے. یہ دونوں آیات بھی نضر بن حارث کے بارے ہی نازل ہوئی تھی. بعد ازاں بنو عبد الدار میں بنو عامر کے خاندان کے پاس ندوہ یعنی پارلیمنٹ کا شعبہ آ گیا، اور بنو طلحہ کے خاندان کے پاس بیت اللہ کی کنجیاں اور جنگ کا جھنڈا رہا. بنو طلحہ میں عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے. انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ فتح مکہ سے پہلے 8 ہجری میں مدینہ ہجرت بھی کی. اسلام سے پہلے بیت اللہ کی کنجیاں ان کے پاس تھیں. فتح مکہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو دی اور کہا کہ جو تم سے چھینے گا وہ ظلم کرے گا. پھر تا حیات وہ کنجیاں انہی کے پاس رہیں، بلکہ آج تک بیت اللہ کی چابیاں انہی کے خاندان میں ہیں. عثمان کے والد طلحہ جنگ احد میں مارے گئے تھے. ان کے ہاتھ میں قریش کا جھنڈا تھا. بنو عبد مناف. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. 3 بیٹوں ہاشم، عبد شمس اور مطلب کی ماں عاتقہ بنت مرہ ہے، جبکہ چوتھے بیٹے نوفل واقدہ بنت عدی کی بطن سے ہے. ہاشم اور عبد شمس جڑواں بھائی تھے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پیدائش کے وقت ان دونوں کی انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی تھیں. جب علیحدہ کی گئیں تو بہت زیادہ خون نکلا کہ جس سے بدشگونی لی گئی کہ ان میں خون ریزی ہوگی. ہاشم نے شام و روم، مطلب نے حمیر، عبد شمس نے حبشہ اور نوفل نے ایران کے بادشاہوں سے تجارت کے لیے اجازت لے رکھی تھی. عبد مناف کی اولاد میں سے ہاشم نے قریش کے لیے 2 تجارتی سفروں کا اہتمام کیا تھا. وہ سردیوں میں یمن اور حبشہ کی طرف، جبکہ گرمیوں میں شام، فلسطین اور پھر انقرہ تک جاتے تھے.
ایک مرتبہ شام کی طرف جاتے ہوئے رستے میں مدینہ کے خزرجی سردار عمرو بن زید نجاری کی بیٹی سلمہ سے نکاح، اس سفر سے واپس نہ آ سکے اور شام ہی میں وفات پائی۔ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے ساتھ بنو مطلب کو بھی برابر کا حصہ دیا، لیکن بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو عبد شمس سے تھا اور جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کا بنو نوفل سے تھا۔ یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے ساتھ ہماری اور بنو مطلب کی رشتہ داری برابر کی ہے، یعنی ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، لیکن آپ نے بنو مطلب کو دیا اور ہمیں نہ دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب جاہلیت اور اسلام میں ایک ہے۔ اس فرمان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دور جاہلیت میں ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے ایک کنویں پر ان کے چچا نوفل نے قبضہ کر لیا تھا۔ عبد المطلب بن ہاشم نے قریش سے مدد مانگی، لیکن انہوں نے چچا بھتیجے کے اختلاف میں پڑنے سے انکار کر دیا۔ عبد المطلب نے اپنے ننیحال بنو نجار سے مدد مانگی تو آپ کے ماموں کی قیادت میں مدینہ سے 80 سواروں کا ایک دستہ آپ کی مدد کو پہنچا۔ نوفل نے اپنے بھتیجے عبد المطلب کو کنواں واپس کر دیا۔ اس تنازع کے بعد نوفل نے عبد شمس کو اپنے ساتھ ملا لیا، جبکہ بقیہ دو بھائیوں یعنی مطلب اور ہاشم کی اولاد دوسری طرف ہو گئی۔ اس طرح یہ بھائی آپس میں تقسیم ہو گئے تھے۔ بنو عبد شمس، امیہ، ربیہ اور عبد العزیٰ اس خاندان سے ہیں۔ امیہ کی اولاد میں حرب، ابو عمر، ابو العاص اور ابو العیس وغیرہ ہیں۔ حرب جنگ فجار یعنی اہل مکہ اور اہل طائف کے ساتھ جنگ میں قریش کے سپہ سالار تھے۔ ان کے بیٹے ابو سفیان رضی اللہ عنہ جنگ احد اور خندق میں کفار کی طرف سے سپہ سالار تھے۔ امیہ کی اولاد میں ابو عمر ہیں اور ابو عمر کی اولاد میں ابو معیط تھا۔ اس کی اولاد میں عقبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا تھا اور آپ سے متاثر بھی تھا۔ اس نے ولیمہ کی دعوت میں آپ کو بلوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو تو آ جاؤں گا۔ اس نے پڑھ لیا، لیکن اس کا قریبی دوست امیہ بن خلف ناراض ہو گیا اور کہا کہ اس وقت راضی ہوں گا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک آؤ۔ یہ بدبخت اس کے لیے تیار ہو گیا، بدر میں قیدی بن کر مقتول ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بارے یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ترجمہ، یاد کرو اس دن کو کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹتے ہوئے کہے گا کہ کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کے بیٹے ولید بن عقبہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ولید شاعر تھے، شراب پینے کا الزام بھی لگا، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حد بھی جاری ہوئی اور گورنری کے عہدے سے معزول بھی ہوئے۔ امیہ کی اولاد میں سے ابو العاص ہے اور ابو العاص کی اولاد میں حکم اور عفان تھے۔ حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا۔ ان کے بیٹے مروان بن حکم رضی اللہ عنہ 2 ہجری یا 4 ہجری کی پیدائش ہے۔ بعض انہیں صحابی نہیں مانتے کہ فتح مکہ کے موقع پہ ان کے والد کو طائف بھیج دیا گیا تھا اور یہ بھی ان کے ساتھ طائف چلے گئے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مروان بن حکم سے روایت لی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی زین العابدین رحمہ اللہ مروان بن حکم سے روایت کرتے ہیں۔ مروان بن حکم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کے کاتب بھی تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ کا گورنر لگایا تھا، پھر معزول کیا، پھر لگایا، پھر معزول کیا۔ عفان بن ابی العاص کی اولاد میں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے جو خلیفہ ثالث، داماد رسول اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کی پہلی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ جبکہ دوسری ام کلثوم سے ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ عروہ بنت قریش تھی اور نانی ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی بھی ہیں۔ ولید بن عقبہ حضرت عثمان کے اخیافی بھائی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 8 بیویاں تھیں۔ امیہ کی اولاد میں سے ابو العیس بھی ہیں۔ ابو العیس کے بیٹے اسید اور ان کے بیٹے عتاب تھے۔ عتاب بن اسید کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور انہیں مکہ کا گورنر بھی لگایا۔ فتح مکہ کے موقع پہ یہ حارث بن ہشام اور ابو سفیان کے ساتھ بیت اللہ کے صحن میں بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہنا شروع کی تو اسید نے کہا کاش اسید کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر نکلے تو انہیں ان کے کلمات کی خبر دی، اس پر یہ ایمان لے آئے۔ بنو ربیہ، عبد شمس کی اولاد میں امیہ کے علاوہ ربیہ بھی ہیں۔ ربیہ کے بیٹے عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے قریب اپنے انگوروں کے باغ میں پناہ دی تھی۔ اسی نے جنگ فجار رکوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بعض کے بقول اسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں کی بادشاہت، مال و دولت اور عورت کی پیشکش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشکش کے جواب میں سورہ فصلت کی پہلی 13 آیات اس کو سنائی تھی۔ یہ آیات سن کر قریش کی مجلس میں واپس آیا اور کہا کہ میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں جو نہ شعر ہے
اور نہ ہی کہانت۔ اے عرب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر دیگر قبائل پر غالب آ گیا اور عرب کے بادشاہ بن گئے تو تم ہی میں سے ایک ہے، اور اگر نہ بن سکے تو کم از کم تم تو بدنام نہ ہوگے۔ جنگ بدر میں اس نے مشرکین کو واپسی کا مشورہ دیا تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ قریش کا قافلہ بچا کر مکہ لے آئے تھے، لیکن ابو جہل نے بزدلی کا طعنہ دیا تو یہ بھی جنگ کے لیے تیار ہوا اور پھر بدر ہی میں مقتول ہوا۔ یہ قریشی سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں قتل ہوا، جبکہ اس کا بیٹا ولید بن عتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں قتل ہوا تھا۔ اس کی بیٹی ہند رضی اللہ عنہا نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ ربیعہ کے بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ شروع ہی سے اسلام قبول کر چکے تھے اور انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی اور بدر میں اپنے والد کو دعوت مبارزت دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا سامنا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ ربیعہ کے ایک اور بیٹے ابو ہشام بن ربیعہ نے بھی صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ بنو عبد العزیٰ، عبد شمس کی اولاد میں عبد العزیٰ بھی ہیں۔ عبد العزیٰ کی اولاد میں ربیع اور ان کی اولاد میں ابو العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ شروع میں اسلام قبول نہ کیا اور غزوہ بدر میں قید ہوئے۔ ان کی رہائی کے لیے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فدیے کے طور پہ اپنا وہ ہار بھیجا جو شادی کے موقع پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے باہمی مشورے سے وہ ہار واپس کر دیا اور فدیہ یہ مقرر کیا کہ رہا ہونے کے بعد ابو العاص رضی اللہ عنہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیج دیں۔ انہوں نے بھیج دیا۔ مشرکین نے بڑا زور لگایا تھا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے نہ دی۔ ابو العاص رضی اللہ عنہ کی بیٹی امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھے پر بٹھا کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کی اس بات پر بہت تعریف کی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ بہت حسن سلوک کیا۔ بنو نوفل، عبد مناف کی اولاد میں عبد شمس کے علاوہ نوفل بھی ہیں، اور یہ دونوں بھائی دوسرے دو بھائیوں ہاشم اور مطلب کے مقابلے میں ایک پارٹی بن گئے تھے۔ بنو نوفل میں مطعم بن عدی بن نوفل معروف شخصیت ہیں، اسلام قبول نہ کیا لیکن مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے۔ طائف سے واپسی پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سمیت اعلانیہ پناہ دی تھی، جبکہ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ داخلے پر پابندی لگا رکھی تھی۔ یہ ان 6 لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے بنو ہاشم سے مقاطعہ یعنی بائیکاٹ والی تحریر کو پھاڑا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو قریش نے پکڑ لیا تھا، لیکن انہوں نے انہیں آزاد کروایا کیونکہ وہ مدینہ کے قریب ان کے تجارتی قافلوں کو حمایت دیتے تھے۔ یہ غزوہ بدر سے پہلے فوت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے کہا تھا کہ اگر مطعم زندہ ہوتے اور مجھ سے ان کی سفارش کرتے تو میں انہیں آزاد کر دیتا۔ ان کے بیٹے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کر لیا تھا، تو عائمہ بن عدی جو کہ حضرت جبیر بن مطعم بن عدی رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، قریش کے سرداروں میں سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی اور ایذا دیتا تھا۔ یہ بھی بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مقتول ہوا تھا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا طعیمہ بن نوفل کا بدلہ لینے کے لیے اپنے غلام وحشی کو یہ ٹاسک دیا تھا کہ وہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرے۔ وحشی نیزہ پھینکنے میں ماہر تھا، اس نے احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا رحمة للعالمین یا محمد